تھوڑی سی مشکل کے بعد ہمیشگی کی آسانی ان کو دی، اور دوسری طرف دوسروں کو تھوڑی سی آسائش کے بعد ہمیشگی کے عذاب میں مبتلا کیا۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کے مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہوں، اور نہ ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور فرما برداری کرتے ہیں۔ تو جس کی نیت فرما برداری کی ہوگی اسے قرآن سمجھ آتا ہے، جس کی نیت فرما برداری کی نہیں ہے اسے پھر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اور ایسے لوگ جو قرآن کو سمجھنے کی نیت سے نہیں سنتے ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مردہ، اندھے، بہرے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ذوق کی حالت میں تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، اور پھر اس ذوق کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ اس میں نہیں، زمین میں نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی میں وہ دھوکہ کھایا کرتے تھے۔ دنیا میں ان کو کیا لگتا تھا کہ ہم ہمیشہ یہیں رہیں گے، اور پھر آخرت کا جب طویل دن دیکھیں گے، آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو دن ہے حشر کا وہ 50,000 سال طویل ہے، تو اس کے مقابلے میں انہیں اپنی پیدائش، پھر دنیا کی زندگی، پھر برزخ کی زندگی، ساری کی ساری کیا لگے گی؟ گھڑی بھر کی۔ مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے اللہ کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ تو پھر علم کی اہمیت کا احساس دلایا گیا کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، تبھی انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے۔ پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تو آپ خواہ کوئی نشانی لے آئیں۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ آپ باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، جن کے پاس اوتھینٹک علم نہیں ہے، جنہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، سیکھا نہیں، سننا ہی نہیں چاہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہاں کس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے؟ جو لا علم ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ ایسا زبردست تاجر تھا کہ اس کی تجارت کی سکلز مشہور تھی۔ اسی طرح ابو جہل کا نام جو تھا اصل میں وہ ابو جہل نہیں تھا، اور میرے ذہن سے نام نکل گیا اس کا، ابو الحکم، اس کا نام تھا ابو الحکم، ٹھیک ہے، بڑے حکمت والا بندہ۔ لیکن اس کو ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ساری سکلز رکھنے کے باوجود، وہ حکمتیں دنیا کی رکھنے کے باوجود اسے جہالت سے کام کیا۔ تو یہاں لا علم لوگ وہ نہیں ہیں جن کے پاس دنیاوی علم نہیں تھا، یہاں اللہ تعالیٰ ان پڑھ لا علم اس کو کہہ رہے ہیں جس نے اللہ کے دین کا علم نہیں سیکھا، جس نے قرآن کا علم نہیں سیکھا۔ میں کسی فقہی امور کی بات نہیں کر رہی، فقہی کتابوں کی بات نہیں کر رہی، قرآن کا علم نہیں سیکھا، جس کو حدیث کا فرسٹ ہینڈ نالج نہیں تھا، جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سیرت کیا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم مانتے ہیں ان کی زندگی کیا تھی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت پڑھی ہو اور جن کو سیرت کے معاملے میں معلومات حاصل ہو۔ بہرحال ایسی لا علمی
پھر آہستہ آہستہ انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور پھر یہی نافرمانی آہستہ آہستہ اس کے دل پر زنگ چڑھا دیتی ہے، اور یہی زنگ چڑھنا جو ہے یہ مہر لگنا ہو جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز وہ آپ کو ہلکا نہ پائیں۔ آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد میں ایسے لوگوں کی باتیں، ایسے لوگوں کے اعتراضات اور ان کے عمل جو ہیں وہ کمزوری نہ لائیں۔ تو اسی طرح یہی پیغام ہمارے لیے ہے کہ دین پر عمل کرتے چلے جائیں، صبر سے کام لیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ سورہ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ محسن کون؟ جو بندوں کے ساتھ بھی محسن ہوتا ہے اور جو اللہ کی عبادت میں بھی احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور بندوں کے ساتھ محسن کون ہے؟ جو والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ہے، اور پھر نیکیاں کرنے والا ہے، برائیوں سے بچنے والا ہے، اور پھر عبادت میں خضوع و خشوع اختیار کرنے والا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے، اور یہ ہدایت پھر اس کو اللہ کی رحمت یعنی جنت کی طرف لیڈ کرتی ہے۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی محسنین کی صفات ہیں گے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے رستے پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو لہو الحدیث خرید کر لے آیا ہے۔ یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں نصر بن حارث عراق سے شاہان عجم کے قصے اور رستم اور اسفندیاد کی داستانیں لایا، اور اس نے خاص لونڈیاں خریدی تھیں جو موسیقی کی محفلیں برپا کرتی تھیں تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کی مجلس میں آ کر قصے کہانیاں سنیں۔ تو لہو ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اپنے اندر مشغول کر کے باقی چیزوں سے غافل کر دے، اور بالخصوص ایسے کام جو آپ کو اللہ کی یاد بلا دیں، ایسے کام جو آپ کا نماز کا ٹائم نکال دیں، ایسی باتیں جو آپ کو نیکی کرنا بھلوا دیں، آپ کو آپ کی تسبیحات بھلوا دیں، یہ سب لہو ہے۔ اگرچہ اس کا کوئی گناہ نہیں، لیکن پھر بھی آپ اس میں اتنے مشغول ہیں، آپ کڑھائی سلائی کر رہے ہیں، آپ سلائی میں اتنے مشغول ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، نہیں میں تھوڑا سا اور سی لوں، چلے اس کو میں پورا کر لوں، پھر کرتے 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 اپنے نماز کا اول وقت نکالا، پھر درمیانی وقت نکالا، اوہو اخیر وقت آ گیا تو اب اٹھ کے 2 ٹکرے مار لی، تو اس وقت وہ سلائی کا کام بھی لہو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ تو لہو کیا ہے؟ بیسیکلی وہ چیز جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرتے۔ تو کپڑے سینا بری بات نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے، عورتوں کو یہ اسکلز آنی چاہیے۔ آج کل یہ اسکلز کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، آنی چاہیے، ہونا چاہیے، سب کچھ آنا چاہیے، کھانا پکانا بھی آنا چاہیے، کڑھائی سلائی بھی آنی چاہیے، آپ کو کمپیوٹر بھی چلانا آنا چاہیے، بہت سارے کام آنے چاہیے، لیکن یہ سارے کام آپ کو اللہ کی راہ میں مددگار تو بنے، اس کی راہ سے پیچھے کرنے والے نہ بنے۔ ٹھیک ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دل فریب کلام خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، اور وہ اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، لہو الحدیث کی جو مفسرین نے تفسیر کی ہے تو اس میں جو جسے کہتے ہیں نا سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ گانا بجانا، ٹھیک ہے، پھر قصے کہانیاں اور اس طرح سے داستان گوئی، اور پھر یہ باقی کام آ جاتے ہیں۔ تو سب سے اوپر گانا بجانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت میں 2 آوازیں ملعون ہیں، خوشی کے وقت گانا بجانا اور غم کے وقت آہو فغاں کرنا، رونا پیٹنا کرنا، ٹھیک ہے، جزا فضا کہہ لیجیے۔ یہ جو لوگ بین ڈال دے نا
بین ڈالنا. تو یہ دونوں آوازیں جو ہیں یہ ملعون ہیں. اب آپ خود دیکھیے کہ ہم اپنی خوشیوں کے موقع پر کس طرح کا گاتے بجاتے ہیں. تو جس محفل میں لعنت کی ہوئی چیز موجود ہوگی تو پھر اس میں برکتیں کہاں سے ہیں؟ اور اس پر بھی بہت زیادہ لوگ رد و قد کرتے ہیں کہ جی نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ وہ جو ایک شادی ہوئی تھی کسی انصاری عورت کی کہ وہاں پر وہ ڈف بجائیں بچیاں اور پتہ چلے کہ جی اس گھر میں شادی ہو رہی ہے، تو آپ چھوٹی بچیوں کے ڈف بجا کر کوئی کسی وہ جیسے جنگ بواس کے وہ نغمے گا رہی تھیں بچیاں حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ کے عید کے موقع پر، تو آپ آج کل کا یہ گانا بجانا ناچنا اس پر قیاس کرتے ہیں تو پھر اللہ رحم کرے ہم پر. ٹھیک ہے، کسی چھوٹی نابالغ چھوٹی بچیوں کا دف بجانا اور نوجوان لڑکیوں کا ناچنا برابر نہیں ہوتا. ایک دف ایک طرف اور پورا آرکیسٹرا ایک طرف. ٹھیک ہے، اور پھر بعض احادیث میں بانسری کی ملامت الگ سے آئی ہے، اور پھر اسی طرح یہ جو آپ کے گٹارز ہیں اور یہ جو بیٹس ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ کم از کم دف پہ قیاس نہیں کی جا سکتی. یہ محض انسان اپنے نفس کو جسے کہتے ہیں نا کہ بہلاتا ہے کہ میں نے نہیں اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، وہ شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے، کوئی نہیں یہ دیکھو نا، یہ اس کے پیچھے بیس ہے نا تمہارے پاس، تم صحیح کر رہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہم پتہ نہیں کدھر کو جا رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو اللہ کے کلام سے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے لوگوں کو اس طرف لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سخت اور سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں، یعنی قرآن سننے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا پھر اس کو مژدہ سنا دو ایک دردناک عذاب کا. البتہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈھلک نہ جائیں. اس طرح ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا نا، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. تو حکمت عطا کی تاکہ وہ شکر گزار ہو. ہم ناشکری کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم چیزوں کی اصلیت کو نہیں جانتے، ہم دنیا کی اصلیت کو نہیں جانتے، تو ہم ناشکری کرنا شروع کرتے ہیں. جب ہمیں حکمت ملتی ہے، جب ہمیں ہمارا ویژن بدل جاتا ہے، تو پھر بہت ساری چیزیں جو بظاہر لوگوں کو لگتی ہیں کہ یہ تکلیف دہ سچویشن ہے، ہم اس میں بھی شکر کرنا شروع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، اور اللہ کی کوئی بہتری ہی ہوگی اس معاملے میں. تو یہ حکمت خیر کثیر ہے، انبیاء نے بھی مانگی، ہمیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے. ربی حبلی حکمت. جو کوئی شکر کرے گا تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور شکر کے بہت فائدے، بہت فائدے. اور پیچھے بھی ہم اس کو 12-20 پاروں میں مختلف مقامات پر ڈسکس کر کے آئے ہیں. اور جو کفر کرے تو یقیناً تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور وہ آپ سے آپ محمود ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی. اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اپنے والدین کا شکر بجا لا. اہتمام کیا کرے اس چیز کا کہ اپنے والدین کا جا کے شکریہ ادا کرے. کوئی حرج نہیں اس میں اور کوئی شرم کی بات نہیں ہے.
میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات کو ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اسی شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے تھے۔ اور لقمان نے کہا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں پر بھی چھپی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ اور تو بچوں کی ٹریننگ میں یہ چیز ضرور ڈالیں، ان کو ریئلائز کرائیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ اس کو قیامت کے دن ہمارے سامنے لائیں گے۔ اور یہ کہ کہیں بھی آپ کی نیکی ضائع نہیں ہوگی تو کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بچوں کے اندر اخلاص نیت بھی پیدا ہوگا اور اللہ کی جو اللہ تعالیٰ کے البصیر ہونے اور السمیع ہونے کی صفات ہے اس سے بھی وہ متعارف ہوں گے۔ اور وہ بہت ہی بین اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ ہر ناپسندیدہ چیز پر ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر۔ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہیں کرنی چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، تواضع اختیار کرنی چاہیے، یہ سب ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر وحی کی گئی کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی دوسرے پر زیادتی نہ کرے اور نہ ہی کوئی دوسرے پر فخر کرے۔ تو عاجزی پسندیدہ ہے اور تکبر سے منہ پھیر لینا سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور نہ زمین پر اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ۔ سب زبانوں میں زیادہ بری آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو جب ہم بچوں کو ڈانٹ رہے ہوں، جب ہم اپنے کلاس روم میں پڑھا رہے ہوں تو چیخنا نہیں، چیخ کے باتیں نہیں کریں۔ جتنا ہم زور سے چیختے ہیں اتنا ہی بچوں کو چیخنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شروع سے جب چھوٹے ہوتے نا، بچے بہت چھوٹے ہوتے، تب بھی جب ہمیں غصہ آئے تو ہم نرمی سے ہی بات، اس طرح بچوں کو نرمی سے بات کرنے کی عادت پڑ جائے گی۔ اور جب وہ آپ کے سامنے زور سے بولیں تو آپ ان کے سامنے آہستہ بولیں، اس سے وہ خود شرمندہ ہو جائیں گے، یا وہ خود یہ سیکھیں گے آپ سے کہ زور سے نہیں بولنا۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کرتی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ نیک عمل کرے، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور تمام امور کا فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، اور سورہ بقرہ کی وہ آیت، جب میں اس کو پڑھتی ہوں نا تو مجھے اتنی تسلی ہوتی ہے، میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ مومن سراسر فائدے میں رہتا ہے ہمیشہ، کیونکہ اس کے ہاتھ میں عروۃ الوثقیٰ ہوتا ہے۔ کبھی یہ خیال آئے نا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، تو آپ یقین کریں ایسا احساس ہوتا ہے گویا ہر طرف خلا ہے اور میں خلا کے درمیان میں ہوں۔ میں اس حال میں ہوں کہ مجھے کوئی ہوا اڑا کے کہیں بھی پھینک دے تو میرے لیے کچھ بھی نہیں، مجھے چورا چورا بھی کر دیا جائے تو مجھے بچانے والا، مجھے کوئی اٹھا کے کہیں پھینک دے تو مجھے پوچھنے والا کوئی۔ اور جب یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں کوئی پوچھتا تو خیر ہے، نہیں کوئی میرے لیے کوئی وے آؤٹ تو خیر ہے، نہیں کوئی سبب نظر آ رہا تو خیر ہے، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔
اور یہی احساس جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کی جنت ہے. وہ اس کو کہیں پر بھی مایوس نہیں ہونے، چاہے حالات بظاہر کتنے ہی مشکل، کتنے ہی ناپسندیدہ، کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو جائے، ارد گرد چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، وہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. قروات الوسقی کا مطلب ہوتا ہے مضبوط سہارا، مضبوط سہارا. قروا کہتے ہیں کڑے کو. کڑا نہیں ہوتا جیسے اگر آپ نے کبھی عوامی جو لوکل بسیں ہوتی ہیں اس میں سفر کیا ہو، اگر کبھی اتفاق ہوا یونیورسٹی جاتے ہوئے یا کچھ، تو اس کے اندر ایسے کر کے نا کنڈے سے لٹکے ہوتے ہیں، تو آپ جب کھڑے ہوتے تو آپ وہ کنڈا پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ گرتے نہیں. وہ جو کنڈا ہے نا وہ ہوتا ہے عروا، ٹھیک ہے. یہ جو دروازے کا ہینڈل ہے نا اس کو بھی عروا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جس کو پکڑ کر آپ سہارا لے لیتے نا، کڑا، وہ سہارا، ٹھیک ہے. اور وسقا کہتے ہیں مضبوط، ٹھیک ہے. ہاں جی، تو اس لیے عربۃ الوسقی کا مطلب ہوتا ہے مضبوط سہارا. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں مضبوط سہارا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. جس نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا نا، جس نے اللہ پر توکل کیا، تو پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو جو کفر کرتا ہے تو اس کا کفر آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے. انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تو آپ یقین کیجئے انسان بڑی جلدی کرتا ہے کہ وہ اپنے دل کو دھو لے. مطلب کسی کی بات بری لگی ہے نا اور ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت آ رہی، تو ہم یہ نہیں سوچتے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اور یہ اور وہ اور وہ. ہم سوچتے ہیں اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے اور میرے دل میں گند ہے، مجھے اس گند کو دھونا ہے، میں اللہ کو گندا دل دکھا رہی ہوں اپنا. تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ فوراً اس کو نکالتے، نہیں اللہ جی مجھے اس کچھ نہیں ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا، مجھے اپنا دل صاف چاہیے، مجھے قلب سلیم چاہیے، کیونکہ اللہ نے تو میرا دل دیکھنا ہے. اور میں اللہ کو کیا دکھا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، وہ خوبصورت ہے، میں اس کو کیا چیز دکھا رہی ہوں، کالا دل. تو ہم جب اللہ اس چیز کو شعوری طور پر سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، تو پھر نہ ہماری نیتوں میں کھوٹ آتا ہے، نہ ہم اپنے دل میں یہ گند کاٹ کباڑ جمع کرتے ہیں. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہیے الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کرے، تب بھی اللہ کی کلمات ختم نہ ہوں گے. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. تو پھر جب آپ کہتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ تامۃ من شر ما خلق، تو پھر وہ جو مخلوق نقصان دینے والی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ آپ نے پناہ ہی جو ہے وہ اللہ کے کلمات کے ساتھ اللہ کی لے لی ہے. اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ پناہ دے دے تو اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ زندہ کر دینا اس کے لیے بس ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک جان کو پیدا کرنا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں. اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. اور جب سمندر
میں ان لوگوں پر ایک موج سائبان کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اور اپنے دین کو بالکل اسی طرح خالص کر کے پھر جب وہ بچا کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی درمیانی راہ اختیار کرتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. یعنی جو شخص بہت زیادہ حق دوسروں کا حق مارنے والا ہوتا ہے تو پھر یا اور ناشکری کرنے والا ہوتا ہے تو پھر اس کو نشانیاں نظر نہیں آتی اور پھر وہ بہت جلدی بھٹک جاتا ہے. امانت میں خیانت کرنے والا، دوسروں کو دھوکہ دینے والے کام اور اسی طرح ناشکری، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حق سے دور کرتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم حق کے قریب جائیں، ہم حق کو سیکھیں سمجھیں. تو پھر اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ ڈیلی بیسس پہ کرنے کے کام ہے. اصل میں ڈیلی بیسس پہ ہم نے بات چیت کرنی ہوتی ہے تو جھوٹ اور غیبت اور یہ ساری چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ہمیں ڈیلی بیسس پر ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. اگر ہم ان سے بے فکر ہو جاتے اور جو منہ میں آیا بول دیا اور جیسے مرضی اللہ کی ناشکری اور بندوں کی ناشکری کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم حق سے آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکہ باز یعنی شیطان تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. اس گھڑی کا علم یعنی قیامت کا تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرنے والا ہے اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین پر اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. سورۃ السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم، اس کتاب کو اتارا ہے بلا شبہ رب العالمین نے، یعنی یہ کوئی جھوٹ اور من گڑت قصے نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ آپ متنبع کریں ایک ایسی قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. یعنی جس کے پاس قرآن کا علم نہیں پہنچا اس تک قرآن کا علم پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ جس کے پاس قرآن کا علم ہے. ٹھیک ہے. اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. اس کے سوا نہ کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ ہی کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا. پھر کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ وہ آسمان اور زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. اس تدبیر کی روداد اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار میں 1000 سال ہے. پھر ایک جو اور جگہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. یہ آپ سے عذاب کی جلدی مانگتے ہیں تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، مگر آپ کے رب کے ہاں جو دن ہے وہ تم لوگوں کی گنتی کے برابر 1000 سال کے برابر ہے. پھر اسی طرح سورہ معارج میں آتا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. تو یہ اس دن جب فرشتے اور روح اللہ کی طرف چڑھتے ہیں تو اس کی مقدار 50,000 برس جتنی ہے. تو یہ کیا حقیقت ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ جو دن ہے، ٹھیک ہے، دن کی مقدار وہ ہماری، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا کہ اللہ کے پاس معاملے جاتے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 1000 سال اور 50,000 سال طویل اس دن کی طوالت ہے. یہ ہوتی کیسے ہے؟ تھوڑی سی اس کی لاجک سمجھ لیجئے کہ ارتھ کا جو دن ہے وہ ہوتا ہے 24 آورز کا ایک دن، ٹھیک ہے. مرکری کا دن جو ہے نا وہ ارتھ کے 56.8 ڈیز کے برابر ہے. یعنی مرکری پر دن رہتا ہے زمین کے 56.8 ڈیز کے برابر. پھر مارس کا جو ایک دن ہے وہ 24 گھنٹے کا ہے اور وینس کا ایک دن جو ہے وہ 243 دن کا ہے. زمین کے 243 دن وینس کے ایک دن کے برابر.
ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ہمارا سال 365 دنوں کا ہے تو پھر وینس کا سال کتنے دنوں کا ہوگا؟ 88,695 ڈیز کا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اب یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کتنی گلیکسیز ہیں اور کتنا سارا جو ہے، تو اس حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اللہ کے نزدیک دن کا شمار جو ہے وہ تمہارے 1000 دنوں کے برابر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر علم جانتے ہیں، وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے ہیں. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، اور وہی ہے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست اور رحیم ہے. جو چیز بھی اس نے بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے. اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سطح سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کر دیا اور اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دیا، اور تم کو کان دیے اور آنکھیں دی اور دل دیے. تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. یہ روح ہی جو ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی طرف روح کی نسبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکریم دی ہے. اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں، شرف دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے کسی چیز کو کسی کے ساتھ منسوب کرنا. اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم اپنے پھر سے نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے. کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اور اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے. تو ان سے یہ کہا جائے گا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری یہ بات پوری ہو گئی کہ میں نے کہا تھا کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. بات دراصل یہ ہے کہ جب قیامت دیکھ لی، جب جنت اور جہنم دیکھ لی آنکھوں سے اس شخص نے، تو پھر امتحان ختم ہو گیا. تو اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت ہی دے دے، ٹھیک ہے، تو پھر امتحان ختم ہو گیا. اور اگر آپ کو ایگزامینیشن روم میں کتاب کھول کے سامنے رکھ دی جائے تو امتحان ختم ہو گیا. تو امتحان کے لیے تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ زمین اور یہ موت اور حیات اللہ نے کیوں تخلیق کی؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ ہم تو امتحان دینے آئے ہیں کہ ہم کیسا عمل کرتے، احسن عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو پھر امتحان ہی ختم ہو جائے گا. تو یہی سمجھایا جا رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. تو جب اللہ نے امتحان لیا تو پھر کثیر تعداد جن و انس کی اللہ کے اس امتحان میں فیل ہو گئے. ٹھیک ہے. بس اب مزہ چکھو اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، ہم نے بھی اب تمہیں بھلا دیا ہے، یعنی اگنور کر دیا ہے. چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، اور ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. تو عباد الرحمان بننا چاہتے ہیں ہم، تو ہم سیکھ رہے ہیں بہت ساری باتیں تھرو آؤٹ دا پارا ہم سیکھتے ہیں، لیکن خاص طور پر کچھ چیزوں کو ہائیڈ لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں یا آپ تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، قرات سن رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے کام کر رہے ہیں، تو اس وقت توجہ پوری اس کی طرف ہو، قرات کی طرف ہو. یہ نہیں کہ وہ بس آپ کی سماعت سے ایک آواز ٹکرا رہی ہے تو آپ نے وہ لگا رکھی ہے، پھر توجہ اس کے اوپر رکھیں ورنہ اس کو بند کر دیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب پڑھ کے جب قرآن کلاس میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ ادھر ادھر نہ پھریں، بہتر ہے کہ بیٹھ کے سکون سے سنیں تاکہ آپ اس پہ غور و فکر بھی کریں. سمجھ رہے؟ اچھا. اور اس کے بعد یہ کہ سجدوں کی کثرت کرنی، نوافل. ماشاءاللہ رمضان میں تو مجھے امید ہے کہ سب کی روٹین یہ ہوگی کہ فرائض کے علاوہ نوافل پر بھی فوکس ہونا اور قیام اللیل بھی ہو رہا ہوگا انشاءاللہ العزیز. لیکن رمضان ہی تو صرف نہیں نا ہے، ہم رمضان کی پوجا تو نہیں کرتے نا، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے، تو اللہ تو رمضان کے بعد بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم سجدوں کی کثرت کریں، اور پھر یہ کہ تکبر نہیں کرتے، اور پھر یہ کہ رات کو
اٹھ کے رہتے ہیں، رات کو بے خبر پڑے سوتے نہیں رہتے، بلکہ رات کا آخر حصہ جو ہوتا ہے اس میں اٹھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے والے بنے۔ پھر کچھ ایسا پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کے لیے کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ اور یہ کیسی جنت ہوگی، کیسی خوبصورتی ہوگی۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال اس حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے پوچھا کہ جنت میں سب سے نچلا درجہ کس کا ہوگا؟ تو فرمایا جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ تو اسے یہ کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں۔ وہ کہے گا کہ سب نے جگہ لے لی تو اب میری جگہ کہاں ہوگی جنت میں؟ تو اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو زمین میں کسی بھی حکمران کے پاس جتنی بھی حکومت تھی نا، میں اس سے 5 گنا زیادہ تمہیں دیتا ہوں۔ اس پر پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو راضی ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں میں راضی۔ پھر کہا جائے گا اچھا اگر اور دیا جائے؟ تو پھر وہ کہے گا ہاں اور دے دے۔ پھر اس کو 10 گنا زیادہ دیا جائے گا، اور اسی طرح کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کو وہ اور بھی زیادہ دے گا، بہت زیادہ۔ تو یہ تو سب سے آخری، وہ جو جہنم سے سزا پا کے نکل کے جنت میں جا رہا ہے اس کو ملے گا۔ تو وہ جو سابقون ہوں گے، جو مقربون ہوں گے، ان کے لیے پھر کیا کچھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے والدین، ہماری اولادوں، ہمارے بہن بھائیوں اور کل مومنین مومنات کو جنت الفردوس اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے اور بلند درجے عطا فرمائے جنت میں۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم چھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے ہم اسی دنیا میں انہیں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہتے ہیں، یعنی کوئی جنگ ان پر آ جاتی ہے، کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے، شاید کہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جائے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر اب تمہیں کوئی شک نہ ہو۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ پھر جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لائے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً آپ کا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے۔ اور کیا ان لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ ان میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف سے پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آخر کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی کب قیامت آئے گی، کب ہمارے اوپر عذاب آئے گا۔ ان سے کہیے فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا اور پھر ان کو کوئی بھی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں اس کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر رہیں۔ تو جب موت سامنے آ جائے، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ سورۃ احزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈریے اور کفار اور منافقین کی عادات نہ کریں، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کیجیے اس بات کی جس کا اشارہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کو کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کیجیے، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، یعنی ایک دل میں دو طرح کے افکار نہیں ہو سکتے۔ بیک وقت آدمی مومن اور منافق اور سچا اور جھوٹا، بدکار اور نیکوکار نہیں ہو سکتا۔ بیک وقت وہ شکر گزار اور ناشکرا نہیں ہو سکتا۔ بیک وقت وہ خیر خواہ اور دل میں کدورت رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ نہ اس سے تمہاری لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ زہار کیا تھا؟ عرب میں یہ رواج تھا کہ شوہر بیوی کو کہہ کر یہ کہہ دیتا تھا کہ تو آج سے تمہاری پیٹھ مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، ٹھیک ہے، یعنی اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتا تھا یہ کہہ کے، تو اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری مائیں تمہاری بیویاں زہار کرنے سے تمہاری مائیں نہیں بن جائیں گی، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹے یعنی متبنہ جو ہیں ان کا ذکر ہے، ان کو اللہ نے تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ اور یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت زید بن حارث تھے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پہلے غلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو پریفر کیا تھا، پھر ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب بنت جہش سے کر دی تھی، لیکن ان کی آپس میں بنی نہیں دونوں کی، حضرت زید اور حضرت زینب کی، کیونکہ معاشرتی تفاوت بہت تھا۔ زینب جو تھیں وہ قریشی خاتون تھی اور زید جو تھے وہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، تو ان کی کوئی جسے کہتے ہیں نا ذہنی مطابقت نہیں ہو سکی تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے وہ اس موقع کو اس طرح سے سامنے لائے کہ لوگوں سے منہ بولے بیٹوں کے لیے جو ایک حرمت کا ان کے ساتھ ایک تعلق لوگوں نے بنا رکھا ہے اور بالکل سلبی بیٹے کی طرح کے اس کو حقوق حاصل ہیں، تو وہ واضح کر دیا جائے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کا حضرت زینب کو جب انہوں نے طلاق دی حضرت زید نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب سے کیا تھا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ منہ بولے بیٹے کی سلبی بیٹے کی طرح کے حقوق نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھیے منہ بولا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دینی بہن بھائی تو ہیں ہم آپس میں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی کسی کا منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی یا وہ نہیں ہوتا منہ بولا بہن بھائی، ٹھیک ہے۔ جو اللہ نے رشتے بنا دیے ہیں بس وہی ہیں۔ اچھا، پھر اڈاپٹیشن کا کیا کیا جائے؟ جب لوگ کسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، لے پالک جس کو کہتے ہیں، تو لے پالک کیا کرے؟ اول تو یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ اگر اللہ نے اولاد نہیں دی تو آپ کسی کو اسپانسر کر سکتے ہیں، آپ یتیموں کی کفالت کر سکتے ہیں، آپ اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن فرض کریں آپ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کو لے کر کسی بچے کو پالنا ہی چاہتا ہے، تو پھر اس میں سب سے بڑی قباحت جو ہے وہ محرم اور نامحرم کی ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے اگر ناگزیر ہے ایسی کوئی صورتحال تو پھر کیا کیا جائے گا؟ نمبر ایک یہ کہ اس کی ولدیت کے خانے میں اس کے سگے باپ کا نام لکھوایا جائے گا، جس نے اڈاپٹ کیا ہے وہ اس کے سرپرست کے خانے میں اپنا نام لکھوائے گا، ٹھیک ہے۔ ولدیت میں نام بدلنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایسے شخص کے لیے جنت حرام ہے جو خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اصل میں اپنے باپ کو اپنا باپ کہنے کی بجائے کسی اور کو اپنا باپ کہنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب آپ بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کی پرورش ایسے ہی کریں گے، مطلب اس کو ساتھ ساتھ شعور دیں گے جو ہے آپ اس کے رشتہ دار ہیں، یعنی اس کو یہ نہ ہو کہ آپ اس کے سگے ماں باپ ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسی کیسز سامنے آئے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے سگے ماں باپ نہیں ہے، تو وہ نفسیاتی طور پر بچہ جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا۔ تو بہتر ہے کہ بچے شعور کے ساتھ، آپ اس کو بہت بھی محبت دے رہے ہیں اور بہت اس کے سارا خیال کریں، لیکن اس کو اس چیز کا شعور دیں کہ آپ اس کے سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ آپ ماما بابا کہلوائیں بٹ
بتائیں کہ ہم سگے ماں باپ نہیں ہیں آپ کے. پھر یہ کہ یہ بھی بتائیں جو اگر لڑکی ہے اڈاپٹ کی تو بہتر یہ ہے کہ مرد کے خاندان سے کی جائے تاکہ وہ اس کی محرم ہو، لائک اس کی بھتیجی ہو، بھانجی ہو تو وہ اس کی محرم ہوگی. یا پھر یہ کہ اپنی کسی رشتہ دار سے جیسے بہن سے کا دودھ پلوا دیا جائے اگر وہ چھوٹی بچی ہے تو پھر وہ ان کی رضائی بھانجی بن جائے گی. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کرنا پڑے گا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ کسی کو ہم نے بیٹے دیے، کسی کو بیٹیاں دی، کسی کو دونوں دی اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، تو یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی تدبیر ہے. تو اللہ کی تدبیر میں راضی رہنا زیادہ سیکیور اور انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بٹ اس کے کہ وہ پھر اڈاپٹ کرے کوئی بچہ، کیونکہ اس میں بہت ساری پھر بعد میں جو ہے وہ پیچیدگیاں آ جاتی ہیں. لیکن بہرحال یہ میں نے آپ کو سیناریو بتا دیا کہ یہاں پر کیا سیناریو ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی ان کا باپ نہیں آپ بنیں گے، دینی رشتہ تو آپ کا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بہت مضبوط بنایا ہے. اور اس رشتے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ انصار نے کس طرح مہاجرین کو اپنی آدھی آدھی جائیداد دے دی تھی، اپنے گھر ان کو دے دیے. تو کسی کی مدد کرنے کے لیے ضروری تو نہیں کہ آپ اس کو بیٹا ہی بنائیں، یا کسی کا خیال اور اس کی تربیت کرنے کے لیے ضروری تو نہیں کہ اس کو اپنا بیٹا ہی بنائیں. اور ویسے بھی کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر اللہ کی کتاب کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت میں. اور البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. کیا کہ آپ جب دینا چاہیں انہیں تو پھر آپ ان کے لیے وصیت کر دیں. وارث کے حق میں تو آپ وصیت نہیں کرتے نا، لیکن اگر آپ اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی رشتہ دار کو جو وارث نہیں ہے اس کو دینا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، تو وصیت کی جا سکتی ہے اس کے لیے. یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اور یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں ان کا رب سوال کرے. اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے. لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر ابھی ابھی کیا ہے. یہ اشارہ ہے غزوہ احزاب کی طرف. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہیں آتی. تو وہی بات ہے نا کہ آپ ایمان اپنا درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی آپ کے لیے اپنے جنود بھیج دے گا، اور اللہ کے جنود کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، یعنی مشرکین. جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئی، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے. یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہ تھے. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ اے یثرب کے لوگوں تو تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو. پھر جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی، یعنی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی، تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی ہے. اور اسی لیے منافق کی ایک نشانی کیا ہے کہ وہ عہد شکنی کرتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہوگا. اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا. ان سے کہیے
کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہم پریشان ہو کر لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو بات دراصل یہ ہے کہ کون ہے اللہ کے سوا جو ہمیں اس مشکل سے نکال سکے۔ تو توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اسباب ضرور اختیار کریں لیکن لوگوں کو اپنا رب نہ بنا لیں۔ یہ نہ سمجھے کہ فلاں میری مدد نہیں کرے گا تو شاید میں مر ہی جاؤں، اور فلاں اگر میری فائل کو آگے نہیں کرے گا تو شاید رشوت ضرور ہی مجھے دینی پڑے۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ فرض کرے دنیا میں کوئی عہدہ چھٹ بھی گیا آپ سے، تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی استطاعت کے مطابق ہی انہیں آزماتا ہے۔ پتا ہوتا ہے اللہ کو کہ میرے بندے کے ایمان کا لیول کیا ہے، اسی لیے تو سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ چیز دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنوانے کو، جو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، اور خطرے کے وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدے کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے سارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور زبان کو قابو رکھنا ایمان کی دو شاخیں ہیں، جبکہ فحش گوئی اور لا حاصل گفتگو کرنا نفاق کی نشانی ہے۔ بہت زیادہ بولنا بھی انسان کو منافقت کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوگا۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاکہ اگر یہ تمہارے درمیان رہیں بھی تو تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہیں بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں سنتیں صرف کھانے، سونے اور پانی پینے کی نہیں ہیں۔ زندگی کے ہر پہلو میں ازدواجی معاملات سے لے کر معاشرتی معاملات، سیاسی معاملات اور معاشی معاملات، ہر معاملے میں سنت کے پیچھے جانا، ہر معاملے میں سنت کو فالو کرنا۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو، اور سچے مومنوں کا حال یہ ہے کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کے اللہ پر بھروسے کو اور زیادہ بڑھا دیا، ان کے ایمان اور اللہ پر ان کی فرما برداری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو یہ جیسی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا کہ بارش برستی ہے تو پھر ندی نالے اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ تو آزمائش ایک ہی ہے، اور ایک طرف منافقوں کی چیخیں نکل گئی ہیں اور دوسری طرف مسلمان کیا کہہ رہے ہیں جو سچے مومن ہیں اور جو اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں کہ واہ یہی تو وہ وعدہ تھا جو ہم سے کیا گیا، اور اللہ اور اس کا رسول تو سچا ہے، وہ کیوں نہیں ہمیں آزما کے دیکھے گا کہ ہم اس کے قابل ہیں یا نہیں۔ اور جب وہ ہمیں آزمائے گا اور ہمارا ایمان اور ہماری فرما برداری اللہ کے لیے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکال لے گا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر کو پوری کر چکا اور کوئی وقت کے آنے کا منتظر ہے، یعنی جو شوق شہادت رکھتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ
سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اگر وہ توبہ کرے تو۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے۔ سارے عرب کے مشرک قبائل آ گئے تھے نا، پیچھے سے یہودی بھی، بنو قریظہ نے بھی عہد شکنی کر دی تھی، لیکن دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ اور اللہ مومنین کی طرف سے کافی ہو گیا، اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا یعنی بنو قریظہ، اللہ نے ان کی گڑھیوں سے یعنی ان کے چھوٹے چھوٹے قلعوں سے ان کو اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو، اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا، یعنی بغیر جنگ کیے پھر یہ علاقہ بھی مسلمانوں کو مل گیا تھا۔ اور اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھرے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو جاؤ تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ ان کا اجر بڑھا کر ان کو مہیا کرتا ہے۔ ازواج مطہرات میں نے جو ہے وہ نان نفقے میں اضافے کی ڈیمانڈ کی تھی، تو اس پر جو ہے انہوں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ چیزیں مانگ لی تھی، لیکن جو شکوہ ان کے دل میں آیا تھا، تو جتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ ان سے لینا چاہتے تھے اس کے لیے پھر ضروری تھا کہ یہ دنیا کی جو تھوڑی سی بھی محبت ان کے دل میں آ رہی ہے نا، اس کو بھی نکال دیا جائے۔ اے نبی کی بیویوں تم میں سے کوئی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ غلط کام کرنے والی تھی، یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے بس، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کی طرف متوجہ ہو کر اصل اپنا مقام گوا دو گی اگر تو دوہرا عذاب کیوں دیا جائے گا، کیونکہ پیچھے کیا کہا گیا کہ اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جس کا مقام زیادہ ہوتا ہے تو اس کو جہاں اجر زیادہ ملتا ہے تو وہاں پھر اس کو غلطیوں کی سزا بھی اس کو زیادہ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار اور ہمیں ہمارے شوہروں کا فرما بردار بنا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو اور ہماری اولادوں کو دین کے راستے میں ہمارا مددگار بنائے، ہم سب کو ایک دوسرے کا جنت میں ساتھی بنائے، ہمارے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمیں ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کے ساتھ، ہمارے ازواج کے ساتھ جمع کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور قیامت کے دن ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں، شرمندہ نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔